بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ فرانس سے خاتون آئیں پاکستان مستقل رہائش کے لیے۔ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں وہ، اور فیشن ڈیزائنر بھی تھیں۔ وہ پاکستان مستقل رہ کر اپنا کیریئر شروع کرنا چاہتی تھیں کہ 9 سپٹمبر 2020 میں ان کے ساتھ ایک ہولناک اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ وہ لاہور سے گوجرانوالہ جا رہی تھیں اپنے 2 بچوں کے ساتھ کار میں، کہ جب وہ لنک روڈ پر آئیں موٹر وے کے، تو ان کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ انہوں نے اس صورتحال سے اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو آگاہ کیا۔ اتنے میں 2 وحشی درندے نہ جانے کہاں سے آ گئے اور ان خاتون کو گاڑی میں سے نکال کے گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر لے جا کے ان کی آبرو ریزی کی بچوں کے سامنے۔ اور پھر نہ صرف آبرو ریزی کی، وہ چیختی چلاتی رہیں، ان پہ چیخنے چلانے کا کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ ان کا تمام سامان لے کے بھی وہاں سے فرار ہو گئے۔ خاتون نے اس کی سب سے پہلے ہیلپ لائن پہ اطلاع دی، پھر اپنے گھر والوں کو اطلاع دی، اور اس طرح وہ واپس اپنے گھر آئیں۔ اور وہ دونوں جو مجرم تھے، جو وحشی درندے تھے، وہ فرار ہو گئے۔ لیکن خاتون اپنی بدنامی کے باعث اور اپنی خاندانی بدنامی کے باعث اس واقعے کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہ رہی تھیں، لیکن ان کے علاقے کے معززین اور خاندان کے بڑے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر آپ ان کے خلاف نہیں کچھ کہیں گی تو اس طرح مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وہ اس شرط پہ آمادہ ہوئیں کہ ٹھیک ہے، میرا نام اور میرے خاندان کا نام اس سلسلے میں نہیں آنا چاہیے، نہ میں کیمرے کے سامنے آؤں گی اور نہ کہیں اپنا بیان ریکارڈ کراؤں گی۔ اس میں جو 2 مجرم تھے، ایک کا نام تھا شفقت بگا اور دوسرے کا نام عابد ملہی۔ اس میں شفقت بگا نے تو کچھ دن کے بعد گرفتاری دے دی، لیکن عابد ملہی جو تھا وہ فرار ہو گیا اور مختلف علاقوں میں چھپتا رہا۔ وہ آخرکار پولیس کی سخت کارروائی کے بعد وہ گرفتار ہوا، اور خاتون نے اس کو جیل کے اندر ان دونوں کو شناختی پریڈ میں شناخت کر لیا۔ پھر انہوں نے جوڈیشنل مجسٹریٹ کی موجودگی میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور واپس فرانس چلی گئیں، کیونکہ اب ان کا ارادہ پاکستان میں رہنے کا نہیں تھا۔ اور وہ اس کیس کے 7 مہینے کے دوران جتنی بھی کارروائی ہوئی، وہ فرانس سے ہی یہاں آتی رہیں اور کارروائی میں حصہ لیتی رہیں اور واپس فرانس جاتی رہیں۔ ان مظلوم خاتون کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ان 2 مجرموں کو، جنہوں نے ان کے ساتھ بہت گھناؤنا کھیل کیا ہے، ان کو پھانسی کی سزا دی جائے تاکہ ان کو انصاف مل سکے۔ اب 7 مہینے کی کارروائی کے بعد گزشتہ دنوں عدالت نے ان کو دونوں کو سزائے موت کی سزا دی ہے، لیکن اس سے قبل ان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا کاٹنی ہوگی اور 50 ہزار روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ یہ سزا ان کو گزشتہ دنوں سنائی گئی ہے، ان دونوں مجرموں کو، آپ شفقت علی بگا اور عابد ملہی کو۔ اس میں سے وہ پہلے 14 سال کی قید کاٹیں گے، جرمانہ بھریں گے 50,000، اور ان کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم ہے۔ جب ان کی 14 سال عمر قید پوری ہو جائے گی تو پھر ان کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان دونوں مجرموں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی اپیل کر سکتے ہیں، لیکن استغاثہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ کیس اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کو وہاں سے بھی شاید موت کی سزا برقرار رہے۔ اور اس میں کلیدی کردار ڈی این اے ٹیسٹ نے کیا۔ ان دونوں کے ڈی این اے ٹیسٹ موقع واردات پہ گرے خون کے قطروں سے میچ ہو گئے، اس لیے ان کی پکڑ انتہائی سخت ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے عرصے میں عمر قید کی سزا پوری کریں گے۔ جب وہ عمر قید کی سزا پوری کر لیں گے تو پھر ان کو سزائے موت دی جائے گی، یعنی پھانسی دی جائے گی۔ متاثرہ خاتون نے اور ان کے خاندان والوں نے اس سزا پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے، لیکن کسی رد عمل کا اظہار ابھی انہوں نے کھل کے نہیں کی۔ 7 ماہ کیس چلنے کے بعد مجرموں کو جو سزا دی گئی ہے وہ فوری سزا نہیں ہے۔ مثلاً کہ وہ پہلے 14 سال عمر قید کاٹیں گے، اب پتہ نہیں وہ عمر قید پوری کاٹتے بھی ہیں یا ان کے جو ہینڈلر ہیں یا ان کے پیچھے ہیں ان لوگوں کے، وہ ان کو ضمانت پہ رہا کرا لیں، ضمانت پہ وہ باہر آ جائیں اور باہر آ کے مزے سے رہیں، یا پھر 14 سال وہ جیل میں رہیں گے تو نہ جانے کتنی دنیا تبدیل ہو جائے، وہ خاتون رہیں نہ رہیں، یہ دونوں بھی رہیں نہ رہیں، ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو ان خاتون کو وہ تو نہیں ہوا کہ فوری انصاف ہو جائے، فوری ان دونوں مجرموں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔
وہ تو نہ ہوا، اب 14 سال پہلے قید کاٹیں گے اور پھر ان کو پھانسی کی سزا دی۔ اس سے بہتر تھا کہ ان کو پھانسی کی سزا ہی دے دیتے۔ 14 سال قید کی سزا دینی کوئی اتنی قانون کی نظر میں ہوگی، ہم تو قانون کے طالب علم نہیں ہیں، یقیناً جو جج صاحب نے فیصلہ کیا ہے وہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، لیکن ایسے مجرموں کو جب تک فوری طور پہ سزا نہ دی جائے پھانسی کی، کسی اور پہ اثر نہیں ہو سکتا۔ ایسے مجرموں کو فوری طور پہ سر عام پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے تاکہ دوسری عبرت پکڑے، اور جب بھی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بیچارہ مطمئن ہو سکے گا اور اس کو انصاف مل سکے گا۔ اب 14 سال کس نے دیکھے ہیں؟ 14 سال کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، 14 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ 14 سال میں دنیا بدل جاتی ہے، حکومتیں بدل جاتی ہیں، قانون میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ خاتون نے اس واقعے کے بعد جتنی ذہنی اذیت برداشت کی اور اس کے گھر والوں نے ذہنی اذیت برداشت کی، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن یہ درندے، یہ وحشی آرام سے 14 سال جیل میں رہیں گے اور جیل میں اپنی 14 سال کی قید کاٹیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو پھانسی کی سزا ہوگی۔ معلوم نہیں جب تک وہ خاتون بھی حیات رہتی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، وہ دیکھ سکیں ان کو پھانسی پہ لٹکتے ہوئے، اور کیا پتہ یہ دونوں بھی زندہ رہیں یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے، لیکن وہ بات نہ ہوئی جو فوری سزا کی ہوتی۔ جب تک پاکستان میں فوری قانون نہیں ہوگا کہ ادھر جرم کیا، ادھر اقرار ہوا، ادھر پتہ چلا کہ ہاں اس نے جرم کیا ہے، اسے فوری سزا نہیں دی جائے گی، جب تک معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ سزائیں، یہ تفتیش، یہ قانون، یہ سب اس وقت صحیح ہے جب مجرم کا پتہ نہ چلے، لیکن جب مجرم اقرار کر لے، پتہ چل جائے کہ یہی مجرم ہے، پھر تو اس کو فوری طور پہ سزا دے کر اس کا قصہ تمام کر دینا چاہیے، اس کے ناپاک وجود کو اس دھرتی سے فوراً غرق کر دینا چاہیے۔ خیر جی، 14 سال کی سزا ہوئی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں کہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ خاتون تو انتہائی کرب میں مبتلا ہو کر یہ ملک چھوڑ کے دوبارہ فرانس جا چکی ہیں اور انہوں نے یہاں آنے سے اب توبہ ہی کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ہماری باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔